شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم بنو آدم وآدم من تراب رواه المسلم. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. All praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. I seek refuge in Allah from the Satan, the rejected and accursed, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my grace, ease my task for me, and remove the impediment from my speech so they may understand what I say. ایک بچہ ہو رہا ہے، گم ہو گیا ہے کسی کا، وہ اپنا نام ساجد اور باپ کا نام عارف بتا رہا ہے. اسٹیج پہ آ کے جلد لے جائیں. باپ کا نام ساجد. وسودیو سوتم دیوم کنس چانور مردنم دیوکی پرمانندم کرشنام وندے جگت گرو مہا. اوم شنو ورونا اوم شنو بھوت وریما شنو برہما برہسپتی نمو برہمنے نمستے وایو تمیو پرتیکشم برہماسی. شودرم شودرو مترا برہما شودرو مترا برہما دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوتسوہ مامکا پانڈوا شہر کل کروت سنجیہ. اوم پورمیدہ پورمیدم پورنات پورنمدچتے پورنس پورنمادائے پورنمیواوششیتے. اوم شانتی شانتی شانتی. جناب صدر جلسہ، معزز حضرات علماء کرام اور میرے غیور مسلمانوں، پردے میں تشریف فرما ہماری سماج کی ماں اور بہنوں، پیام قرآن و سنت کانفرنس کے بینر تلے آپ سب لوگ یہاں پر حاضر ہوئے. کافی دنوں سے اس جلسے کی بڑی آن بان شان کے ساتھ تیاری چل رہی تھی. بہت دنوں سے اس رات کا انتظار لوگوں کو تھا، اس لیے کہ اس وقت کے لوگوں کے بہت خاص اور چہیدے مقرر آپ کے اس جلسے میں شریک ہوئے ہیں اس سال، اور بھی دیگر اکابرین حضرات علماء کرام آپ کے اس جلسے میں مدعو ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر قرآن و شریعت کی بات ہو وہ مجمع وہ مجلس دنیا کے سب سے بہترین، دنیا کے تمام مجالس سے بہتر وہ مجلس مانی جاتی. حضرات، میں تو آپ کے علاقے کا ہوں، آپ کے سماج کا. آپ کو اصل تقریر مہمان مقرر کا سننا ہے، آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. میں متعینہ وقت تک
آپ کے بیچ میں رہوں گا اور میں کوشش کروں گا میں کل سے آج اس منچ میں مجھے کیا بولنا ہے، کل سے جو میں سوچ رہا تھا میں اپنے وقت کے اندر ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے، اور موجودہ حالات کے اعتبار سے اس پہلو پر غور اور فکر کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ میرے بھائیوں، پیام قرآن و سنت کانفرنس، قرآن کا سنت کا کوئی بھی پیغام ہمارے لیے یا اغیار کے لیے، مسلمانوں کے لیے یا غیروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہوتا ہے، اور اس کے اندر امن کی بات کہی گئی ہے، سکون اور شانتی کی بات کہی گئی ہے۔ اللہ کا کوئی بھی فرمان اپنے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے کوئی زبردستی تھوپا نہیں گیا ہے، بلکہ اس اللہ نے انسان کو بنایا، وہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے بندوں کے لیے کون سی چیز مناسب اور بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، قرآن کا اور سنت کا جو بھی پیغام اور جو بھی احکام ہیں بندوں کے لیے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر کسی کے لیے بھی کوئی بھی انسان اگر سینے سے لگا لے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو داخل کر لے تو یقیناً اس کی زندگی کامیاب ہوگی، یہاں پر بھی وہ کامیاب ہوگا، اور مرنے کے بعد 100% جہاں کی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا تو چند دنوں کی ہے، آدمی عموماً 60 سال 65 سال 70 سال میں موت ہو جاتی، لیکن مرنے کے بعد after die when جب the day of judgment will be organized، جب قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد پھر جو زندگی شروع ہوگی اس کی وہ انکاؤنٹیبل، کوئی نہیں گن سکتا اس زندگی کی مدت اور زندگی کتنے سال اور کتنے مہینے کی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے اپنے احکام، اپنے فرمان، اپنی نبی کی سیرت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ اللہ کے بے شمار احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی محمد رسول اللہ کی سنت اور طریقے احادیث میں موجود ہیں، جو ہم اور آپ کے لیے، تمام مانو جاتی کے لیے ایک مارگ درشن ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ نہیں جان پاتے ہیں، ہم لوگ نہیں عمل کرتے ہیں، یا جو لوگ جانتے بھی ہیں تو وہ لوگ پہلو تری اختیار کرتے، روگردانی کرتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو اس سے دور کر لیتے۔ میرے ساتھیوں، فرسٹ آف آل سب سے پہلی بات تو دماغ میں یہ بٹھا لیجئے، اگر آپ کا فیصلہ، اگر آپ کی زندگی کا کوئی عمل قرآن و سنت کے خلاف ہو جائے تو آپ مومن کہنے کے حقدار نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے بیچ میں قرآن ہے، تمہارے بیچ میں احادیث رسول ہے، اگر تمہاری زندگی میں کوئی مسئلہ الجھ جاتا ہے تو you have to find out from the Quran and from the Sunnah، سنت سے، احادیث سے، قرآن سے اس کو نکالو اور پھر اس سمسیا کا سمادھان کرو، تو انشاءاللہ you will be success and you will achieve your target۔ آپ اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکتے اور آپ اپنے اس الجھن سے بری ہو سکتے ہیں، اپنے اس پریشانی کا، اس سمسیا کا سمادھان آپ کو مل سکتا۔ ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر اللہ نے انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے۔ ہم نے جو قرآن کریم کے آیت پڑھی اس کا تعلق عموماً مساوات سے ہے، برابری سے ہے، اور اسی تعلق سے
ہم نے احادیث مبارکہ آپ کے سامنے ایک ٹکڑا ہم نے رکھا ہے کہ ہر انسان پیدا ہوا من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، ایک ہی سولو سے ہمیں اللہ نے پیدا کیا. مسلمان ہے کہ ہندو ہے، کرسچن ہے کہ جین ہے، سب کو اللہ نے ایک انسان سے پیدا کیا ہے اس دھرتی پر. وہ الگ بات ہے کہ پیدا ہو جانے کے بعد ہم اپنے وہ بچے اپنے ماں باپ کے طریقے کو دیکھ کر، اپنے گھر کی تہذیب کو دیکھ کر، اپنے ماحول اور سوسائٹی کو دیکھ کر وہ بچہ اس ماحول میں پرورش پاتا ہے، پھر اس کا ویسے ہی کانسیپٹ بنا ہوا چلا جاتا ہے. ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں دنیا کا ہر بچہ مسلمان بن کر اس زندگی کے اندر آتا ہے. دنیا کا ہر انسان پہلے ٹائم پر مسلمان ہے، اس لیے کہ عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کر لیا تھا تمام روحوں نے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا. The every soul was said and accepted in front of the God of Allah سبحانہ وتعالی. اللہ کے سامنے سب نے اعتراف کیا تھا. وہاں روحیں سب کی تھی، عبداللہ سالم کی بھی روح تھی، تنویر صاحب کی بھی، شیخ تنویر صاحب کی بھی روح تھی وہاں پر، اور ہمارے بھارت کے سی ایم پی ایم نیتاؤں کی بھی روحیں تھی وہاں پر، ہمارے یادو بھائی کی بھی روح تھی، کرمی برادری بھائیوں کی بھی روح تھی، مسلمانوں کی بھی روحیں تھی، کرسچن جین سب کی روحیں تھی. الست بربکم قالوا بلا. اللہ نے تمام کو سامنے رکھ کر مخاطب کیا، سب نے کہا کہ وائی ناٹ، یو آر مائی گاڈ، کیوں نہیں، آپ ہمارے خدا ہے، آپ ہمارے پرماتما. انا خلقناکم من نفس واحدہ. پھر دنیا کے اندر انسانوں کی جو پیدائش ہوئی، ایسا نہیں کہ چائنا والے کا ماں باپ کوئی اور ہے، منگول کے لوگ وہ کسی اور جنریشن سے پیدا ہوئے، امریکہ کے لوگ وہ کسی ایلین سے آئے، کسی اور لوگ سے آئے، کسی اور گرہ سے آئے، ایسا کچھ نہیں. Every person created from one man and one woman. Allah created the first man was Adam alayhi salam, and Allah created the every person second woman Amma Hawwa alayhi salam. پیدا کیا ایک باپ آدم اور ایک ماں حوا. And every person created and from these and from both person, ان دونوں سے انسانوں کی. مہیلا پنڈال میں جو کیمرہ لگایا گیا ہے وہ بند ہے. اس کے آپریٹر سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کہیں بھی ہیں جلد سے جلد وہاں پہنچے اور کیمرے کا جو چیز خرابی ہے اس کو صحیح کرے. اور کتنی بار ٹوکیے گا ہم کو آپ؟ تھوڑی سی وہ ہو جاتی، دقت ہو جاتی ہے. چپل گم ہو گیا آپ کا؟ تھیلا گم ہو گیا. بھیا ان کا تھیلا دے دیجئے. اچھا ٹھیک. کیسا کلر کا ہے؟ یہی گم ہو گئے، ان کا تھیلا کیا یہ گم ہو گئے. بھائیوں آج میں بھی بہت خوش ہوں، اتنا بڑا مجمع ہم نے آپ کا اس علاقے میں میرے خیال سے بہت دنوں کے بعد میری حاضری ہوئی ہے، اور بہت اچھا وقت مجھے ملا ہے الحمدللہ. اراکین جلسہ کا بہت بڑا احسان، بہت اچھا وقت. ورنہ 2 بجے 2:30 بجے کے بعد ہم کو بٹھایا جاتا ہے، 12 بجے کے بعد بٹھایا جاتا ہے، جب آدمی کا 12 بج جاتا ہے تب ہم کو بٹھایا جاتا ہے. تو بہت خوبصورت مجمع ہے، بہت اہم پیغام دینے جا رہا ہوں، تمہیدات باندھ رہا ہوں. جو ٹاپک پہ مجھے بولنا ہے میں وہاں پر آنا چاہتا ہوں. سو کر اٹھا ہوں، تھوڑی سی بھی بیٹری ڈاؤن ہے، آہستہ آہستہ گرم ہوں گا تو انشاءاللہ وہ باتیں آئیں گی جو ہم کہنا چاہتے ہیں، جو اس وقت کی ضرورت بھی. تو میرے ساتھیوں، ہم اور آپ ایک ماں باپ سے پیدا کیے گئے، سب مانے یا نہ مانے
دنیا کو پتا ہو یا نہ ہو، بڑے بڑے ریسرچرز اینڈ بڑے بڑے فلاسفرز اینڈ بڑے بڑے سائنٹسٹ ودوانوں نے ایکسیپٹیڈ اینڈ دس ٹروتھ، یونیورسل ٹروتھ، اس نے اس دنیا کی سچائی کو مانا ہے کہ اس دنیا کے انسانوں کا وجود اینڈ فرام دا کلے، مٹی سے پیدا کیے گئے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تمام انسان کلکم بنو آدم، ہر ایک آدم کی اولاد، تم میں ہر ایک آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ ایک لمبی چوڑی اتہاس، کن کن چرنوں میں، کتنے چرنوں میں، 10 چرن میں، 5 چرن میں، 6 چرن میں، کتنے کتنے اسٹیپ میں حضرت آدم کو بنایا گیا۔ ایک انسان، مساوات دنیاوی اعتبار سے برابر ہے، اللہ کے نظر میں سب کی جان کی قیمت برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہوگا تو اس کی جان کی قیمت زیادہ ہے، یا کوئی نان مسلم ہوگا تو اس کی جان کی قیمت کم ہے، سب کی جان کی قیمت برابر ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ افعال، ایمان، اعتقاد، عقائد، اخلاق اس کے جیسے ہوں گے، اس اعتبار سے اس کے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، ورنہ ہیومینٹی، ہیومن بینگ کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے سب کا مقام بلند ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا بھی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو زیادہ مبارک اور محبوب اللہ کی نظر میں وہ انسان ہوگا۔ آج دنیا میں لوگ تو اعتراض کرتے ہیں، مساوات، برابری ہونی چاہیے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اوپن چیلنج ہے کہ دنیا کے اندر برابری ہونی چاہیے، مساوات ہونا چاہیے، عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ آج جو اتنی پریشانیاں سامنے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیجئے، اگر کوئی منتری کا بیٹا ہوگا تو اس کو بہت پہلے اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جاتا ہے، اگر کوئی ہوم منسٹر کا بیٹا ہوگا تو اس کو کسی بورڈ کا سیکریٹری بنا دیا جاتا ہے، اگر کوئی جھولا چھاپ، اگر کوئی غریب مزدور کا بیٹا ہوگا تو وہ 5 لاکھ روپے بھی دے گا، تب بھی اس کی کسی آفیشیل انسٹیٹیوٹ کے اندر یا کسی گورنمنٹ برانچز کے اندر اس کی نوکری نہیں لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غریب کا بچہ ہے، وہ مڈل طبقے کا بچہ ہے۔ اگر ہمارے اس ملک کے برہمن خاندان سے ہوگا تو بہت جلدی ان کی نوکری لگ جاتی، بہت جلدی ان کا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہیں پر اگر کوئی دوسری کسی کاسٹ کا ہو، شودر کا ہو، چھیتری کا ہو، ویشیہ کا ہو، یا اگر دلت ہو تو جناب اس کا تو بھگوان بھی الگ کر دیا جاتا، اس کے تو منادر بھی الگ کر دیے جاتے۔ لیکن قربان جائیے میرے مسلمانوں، قرآن و شریعت پر ایمان رکھنے والوں، اللہ نے ایک ایسا قانون بنایا، آپ کو دیا ہے، جس میں امیر ہو، غریب ہو، جس میں مالدار ہو، منسٹر ہو، سی ایم ہو، پی ایم ہو، جس کے اندر کسی بھی اسٹیٹ کا رہنے والے ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والے ہو، ان کی نظر میں اکول، دا سمپل ایکویشن، ایک دم سیدھا سادہ، ایک دم برابری ہے، بیلنس ہے، کوئی جھکاؤ نہیں، یا کسی کا مقام و مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مکھیا جی کے بیٹے ہیں تو ان کو عزت دیں گے، ان کو کرسی پر بٹھائیں گے، اور وہیں پر عبداللہ سالم آ جائیں یا آپ کے گاؤں کا کوئی غریب آدمی آ جائے تو ان کو کہیں گے کہ نہیں جی تم نیچے بیٹھو۔ بالکل نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اس بھید بھاؤ کو، یہ بھید بھاؤ تھے، اس طرح کے عقائد اور کانسیپٹ لوگوں کے بیچ میں مانے جاتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کا نزول کیا، جب اللہ نے فیصلہ کیا اس دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اور انتم مہرشی کو
لاسٹ پروفٹ کو بھیجا تو یہ بھید بھاؤ پہلے تھے. اللہ نے یاد دلایا کہ محمد جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ کہ تمہارا مقام اور مرتبہ پیسوں کی وجہ سے نہیں ہے, تمہاری فضیلت تمہارے عہدے کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ کے نظر میں تمہارا مقام اور مرتبہ تمہارے تقوی کی بنیاد پر ہے. تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو, تم اللہ سے کتنا خوف کھاتے ہو, تمہیں اپنی شریعت سے کتنی محبت ہے, تمہیں اپنے قرآن سے کتنی محبت ہے. تو اس چیز کی وجہ سے اللہ تم کو محبوب سمجھتا ہے. تمہاری دولت سے یا تمہارے پاور سے یا تمہارے گرو گھنٹال کو دیکھ کر یا تمہارے ورکر کو دیکھ کر اللہ تم کو مقام و مرتبہ عطا نہیں فرماتا ہے, بلکہ تمہارے کرتوت کیسے ہیں, تمہارے عقائد کیسے ہیں, تمہارا اخلاق کیا ہے اور تمہارا کنسپٹ کیا ہے, اور تمہارے لوگوں کے ساتھ سلوک بہیو کیسا ہے, اس چیز کو سامنے دیکھا جاتا ہے. میرے بھائیو, لوگ تو آج بولتے ہیں, ہم تو صاف لفظوں میں کہتے ہیں, ارے ہمارے اسلام میں اللہ نے ایسے قوانین نافذ کیے کہ اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ جو اللہ پر ایمان رکھے گا وہ مسلمان, اور کوئی بھید بھاؤ ہمارے اسلام میں نہیں, جائز نہیں. لا فضل لعربی علی العجمی, ایسا نہیں ہے کہ عرب کا ہوگا تو شیخ ہوں گے, وہ جنت کے ٹکٹ لے کر آ گئے کیا کہ شیخ ہے تو جنت میں ہی چلے جائیں گے؟ نہیں, اگر شیخ ہے دنیا میں نماز, زندگی میں نماز نہیں ہے, اگر شیخ ہیں وہ لیکن اپنی زندگی کے اندر عقائد کے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر کوئی بھارت کا رہنے والا مسلمان اپنے قرآن و شریعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہے تو وہ بھارت کا وہ کالا کلوٹا انسان زیادہ اہمیت کے حامل ہے بالمقابل اس شیخ کے جو گورا چٹا ہے, جو پیسہ والا دولت والا ہے. اس مقام ان بھید بھاؤ کو مٹا دیا, ادا مساوات اور برابری. بتائیں مجھے دنیا کے اندر بڑی بڑی طاقتیں ہیں کہ کسی نے انصاف اور برابری کا ترازو کو اٹھایا ہو, کسی کے پاس نہیں سمادھان, لیکن اسلام کے پاس سمادھان ہے. اسلام یہ کہتا ہے صاف لفظوں میں سب کے سب اکول, آل پرسن آر اکول. اللہ کے نظر میں سب کے سب برابر, لیکن اگر ایمان مومن ہے, اگر اس کے کام اچھے ہیں اور اس کے اخلاق اچھے ہیں, عقائد اچھے ہیں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہمارے یہاں الحمدللہ کوئی غریب مسلمان ہے, کوئی مالدار مسلمان ہے, اذان ہوتی ہے تو مسجد میں جاتے ہیں, سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ایکوالٹی, ایسا نہیں کہ مکھیا جی آیا ہے تو ان کو پنکھے کے نیچے کھڑا کریں گے, اب کوئی بیچارہ کمزور آیا ہے تو اس کو ادھر دھکیل دیں گے, ایسا ہوتا نہیں ہوتا. جہاں ہو مکھیا جی وہیں کھڑے رہو. ایم ایل اے صاحب آئیں گے تو جی کہاں کھڑے ہوں گے؟ مسجد کے نیچے. جی وہیں جہاں جگہ مل گئی وہیں کھڑے ہو جاؤ. ایسا کچھ نہیں. نماز میں سب برابر. اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز پڑھو. مکھیا کے لیے الگ آرڈر نہیں, سرپنچ کے لیے الگ آرڈر نہیں. میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ باتیں آسانی سے سمجھ میں آئے, چونکہ پنچایت کا پرمکھ آدمی پنچایت کا پردھان منتری ہوتا ہے مکھیا. کسی بھی پنچایت کو ترقی کی طرف لے کر جانا یا اس پنچایت کی تقدیر کو ختم کرنا, اس کو کمزور کرنا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, کتنے اچھا کام. نماز اقیم الصلاۃ سب کے لیے برابر. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جناب کوئی اپنے گاؤں کا ادیوگپتی آدمی, ٹھیکیدار آدمی ہے تو وہ 1 لاکھ روپے جا کر مفتی صاحب کو دے دے گا اور کہہ دے گا کہ حضرت مفتی صاحب میں 1 مہینے تک نماز نہیں پڑھوں گا. نہیں, اقیم الصلاۃ سب کے لیے برابر. آتوا الزکاۃ سب کے لیے برابر ہے. مطلب جو مالدار ہیں, جو اس نصاب کو پہنچتے ہیں, چونکہ دولت سب کے پاس نہیں ہوتی, جن کے پاس پیسہ ہے, جو کروڑ پتی لکھ پتی آدمی ہے ان کے پاس پیسہ ہے تو سب کے لیے ایک ہی 100 روپے میں 2.5 روپے نکالنا ہے. نصاب کو پہنچ گئے تو سب کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. ایسا نہیں کہ سیمانچل کے مسلمان کمزور ہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے, اور کیرلا کے مسلمان یا گجرات کے مسلمان مالدار ہیں زیادہ, وہ زکوٰۃ دیں گے. اگر نصاب کو سیمانچل کا مسلمان بھی پہنچ جاتا ہے
اور اس کے پاس گجرات کا مسلمان بھی نصاب کو پہنچتا ہے تو سب کے لیے ایک ہی آرڈر ہے، آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو۔ یہ ہے مساوات۔ اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے اس بھید بھاؤ کو دور کیا ہے۔ دیکھو دنیا والوں، اگر تم نے اگر اندھ بھکتی کا چشمہ لگایا ہے تو اس چشمے کو اتار کر پھینکو اور دیکھو قرآن کریم کا فرمان، احادیث رسول کا پیغام دیکھو، equality before the Quran, all person all equal in the eyes of Allah Almighty سبحانہ و تعالی۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، چاہے وہ جمن میاں ہو، ایمان اللہ پر ہے، چاہے وہ پروفیسر حسیب الرحمان ہو، ایمان اللہ پر ہے، تو دونوں کی قیمت، دونوں کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے عمل سے پرکھا جائے گا۔ میرے ہندو بھائیوں، یہ آپ کے گرنتھوں کو چیلنج کرتا ہے ہمارا قرآن۔ آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ، سب کے لیے برابر آرڈر۔ آپ کے یہاں ایسا نہیں ہے، آپ کے یہاں تو بڑے بڑے اپنے گروؤں نے تو الٹے پلٹے سیدھے حساب کر رکھے۔ کیسے؟ اگر ہمارے ہندو بھائیوں میں برہمن ہوں گے تو وہ پوتر ویدات کو پڑھیں گے، اور اگر کوئی شودر ہوگا، چھیتریہ ہو گیا، ویشیہ ہوگا، اگر کوئی چھیتریہ ہے تو وہ خدمت کرے گا، اور اگر کوئی شودر ہے تو وہ آدیواسی بن کر رہے گا۔ وہ کبھی مندر میں نہیں جا سکتا، کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ یہ بھید بھاؤ ہے۔ شودرو برہمن تامتی برہمنಶ್ಚೈತಿ ಶೂದ್ರತಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರಿಯೋ ಯಾತಿ ವಿತ್ರತ್ವಂ ವಿಘಾದವೀಚ್ಯಂ ತಥೇಚ ಸ ಏಕ್ ಏವಾ ತ್ರಿಪತಿ ಪರ್ಜಾನಾಂ ಕಥಂ ಪುನರ್ಜಾತಿ ಕೀರ್ತಾ ಪರಭೇದ۔ صاف لفظوں میں وید کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی آدمی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب کے سب برابر ہیں۔ عمل اگر اچھا ہے تو ایک غریب آدمی بھی مالدار کے اوپر، مالدار سے بڑھ سکتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ پرماتما کہتا ہے۔ ہمارے نبی نے بھی یہی پیغام دیا ہے، لا فضل لعربی علی العجمی۔ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، مالدار کو امیر پر، امیر کو مالدار پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اعتراض کرنے والوں، اعتراض کرنے سے پہلے ہمارے قرآن کے احکامات کو ٹٹولو، قرآن کے فرمان کو پڑھو، نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو، وہاں پر تمہاری گرنتھ محمد رسول اللہ کی زندگی کے اندر نظر آئے گی۔ صرف اندھ بھکت بن کر اناپ شناپ اشکالات سوالات مت پیدا کرو۔ دیکھو کیا برابری ہے، مقام ہے، فضیلت ہے، ایکول اور پرسن آر ایکول، سب کے سب برابر ہیں۔ اگر برابر نہیں ہوتے تو قبیلے قریش کے، ایک قریش قبیلے کے ایک بہترین خاندان کی ایک عورت، فاطمہ نام کی عورت، چوری اس کا پکڑا جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس وہ عورت حاضر کی جاتی، آپ علیہ السلام فرمان جاری کرتے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس عورت کا ہاتھ کاٹ دو اس لیے کہ اس نے چوری کی ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی کے پاس وہ قبیلے والے، وہ خاندان والے، قبیلے قریش کے اس خاندان کے لوگ پہنچے کہ اگر ہماری فاطمہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو ہماری ناک کٹنی ہو جائے گی، ہماری بے عزتی اور توہین ہو جائے گی، اس لیے جاؤ اسامہ بن زید کو بھیجو سفارش کرنے کے لیے، نبی سے کہیں کہ محمد آپ اس عورت کو معاف کر دیجئے، اس کے ہاتھوں کو مت کاٹیے۔ جب اسامہ بن زید پہنچتے ہیں محمد رسول اللہ کے پاس تو آپ علیہ السلام سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، یہ عورت ہے، پہلی بار غلطی ہوئی ہے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ دنیا والوں، یاد کرنا میرے نبی کا فرمان یہ تھا کہ اسامہ بن زید، مجھے بڑا دکھ ہوا جو تم اس کی سفارش کرنے کے لیے پہنچے ہو، ایک غلط آدمی کی طرفداری کرنے پہنچے ہو، ایک مجرم کی طرفداری کرنے پہنچے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے دنیا کے اندر بڑی بڑی قومیں تباہ کر دی گئی اسی طریقے پر، غلط لوگوں کے پیروی کرنے کی بنیاد پر؟ تم اس قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہو، تم اس قوم کو برباد کرنا چاہتے ہو، جاؤ تم نکلو یہاں سے، میں فیصلہ کروں گا۔ بالآخر اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اسامہ
یہ تو فاطمہ ہے, یہ تو قریش کے کسی گھرانے کی عورت ہے. ان کی جگہ پر اگر میری اپنی بیٹی, میری لخت جگر اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو یہ محمد ابن عبداللہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتا, اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اس لیے کہ میرے رب کا فرمان ہے, اسلام کے اندر کوئی بھید بھاؤ نہیں. آج دیکھو دنیا میں اگر کوئی منسٹر کا لڑکا اگر کسانوں پر گاڑیاں چلا دیتا ہے تو 5 دن تک ان کی ارسٹنگ نہیں ہوتی ہے, اور یہاں پر جناب اگر کوئی چلا جاتا ہے تریپورا کی حالت کو دکھانے کے لیے تو اس کے اوپر UAPA ڈال کر اندر کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور ہے, اور ادھر منتری جی کا بیٹا ہے, کرسی کھسک جائے گی پیچھے سے اگر اس کے اوپر اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالیں گے. آؤ اسلام کے نظام کو دیکھو, مساوات, برابری, عورت ہو کہ مرد ہو, all person all equal in the sight of the Quran. یہ تو تم نے بنائے, یہ بڑا, یہ چھوٹا, یہ چھوٹا. اسلام کے اندر اس کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں. میرے بھائیو, صاف لفظوں میں کہا محمد رسول اللہ نے, میں اندھکار کو مٹانے کے لیے آیا ہوں اس دھرتی سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا اس بھید بھاؤ کو ختم کرنے کے لیے اور اس نفرت کو دور کرنے کے لیے. اور آج اسی قرآن پر اور اسی احادیث پر اعتراض در اعتراض کر رہے ہو. پتہ نہیں ہے تو پڑھ کر کے دیکھو, محمد رسول اللہ کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھو, صحابہ کرام پر الزام لگانے سے پہلے اس کو ٹٹولو. جرم کیا ہے, گناہ کیا ہے ان کا؟ کوئی گناہ نہیں ہے. نہیں جی الزام لگائیں گے. ارے اسلام کی طرح عدالت, مساوات, برابری دنیا کے اندر آج تک کسی قوم نے نہیں کیا. یہ یاد رکھنا ہوگا تمہیں, معلوم نہ ہو تو معلوم کرنا ہوگا. اٹھاؤ تاریخ پڑھ کر, جب ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ایران کے گورنر بنے, چونکہ حضرت سعد نے ایران کو فتح کیا تھا. حضرت سعد ایران کے گورنر بنائے گئے. حضرت سعد نے جب دیکھا کہ میں گورنر بن چکا ہوں تو اس کے بعد انہوں نے اپنے باڈی گارڈ قائم کیے, باڈی گارڈز رکھے کہ لوگ آئیں گے تو پہلے باڈی گارڈز کو پوچھیں گے تب مجھ سے ملنے آئیں گے. حضرت عمر فاروق کو پتا چلتا, اس وقت امیر المؤمنین, اس وقت کے خلیفہ عمر فاروق تھے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ سعد, حضرت بلال حبشی کو ایک چٹھی لکھ کر دیتے, ایک چٹھی, اس چٹھی کو دیتے کہ جاؤ سعد ابن ابی وقاص کو دے دینا. اور سب سے پہلے بلال, کون تھے بلال؟ کالے کلوٹے, کوئی منتری کے بیٹے نہیں تھے, کوئی سنتری کے بیٹے نہیں تھے, کوئی مکھیا منبر کا چہیتا نہیں تھا. مکھیا جی آئیں گے تو نیچے کرسی, اب مکھیا جی کے پاس بیٹھ گئے تو شان سمجھتے ہیں, ہم مولانا عبداللہ کے پاس بیٹھ گئے تو سمجھتے ہیں کہ ارے کن کے پاس بیٹھ گئے, مولانا کے پاس. مولانا نعمت ہے, مولانا ہے تو مدرسہ ہے, مولانا رہیں گے تو مدرسے کی آپ یاری کریں گے. لازم ملزوم ہے, اگر مولانا ختم ہو گئے, علماء ختم ہو گئے تو مدرسے کو کون آباد کریں گے؟ مدرسے ختم ہو جائیں گے, آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا, آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا, آپ کے عقیدے ختم ہو جائیں گے, آپ کا عقیدہ ختم ہو جائے گا, آپ اللہ سے بھی دور ہو جاؤ گے, آپ پھر کافر مشرک بن کر مرو گے. یہ پیغام قرآن کا. اسی لیے دنیا دار عہدے پاور والے کی کوئی فضیلت اور کوئی مقام اللہ کی نظر میں نہیں ہے, بلکہ اللہ کی نظر میں اگر کسی کے مقام, کسی کی فضیلت ہے تو اس کے کام کی وجہ سے. اس لیے بڑے خوبصورت انداز میں اس منتر میں سمجھایا. میں نے کئی جگہ کہا شودرو برہمن تامتی برہمن چیتی شودرتام چھتیو یاتی وترتوم وگھادویشیم تتھے چچا سیک ایواترپتی پرجانام کتھم پنرجا تکرتا پر بھیدہ. صاف لفظوں میں کہا کہ ہر آدمی کو ایک ہی ایشور نے, ایک کو دیوہ, ایک ہی ایشور نے جب پیدا کیا ہے تو پھر یہاں دنیا کے اندر میں لوگ اتنے الگ الگ کیوں بٹ گئے جی, کیوں بٹ گئے؟ ہمارے یہاں کوئی سید ہو, قریش ہو, انصاری ہو, شیخ ہو, چودھری ہو, تیلی ہو, فلاں ہو, فلاں ہو, فلاں,
سب کوئی مسجد میں جائے گا, نماز ایک قسم میں کھڑا ہو کر پڑھے گا, اور سب کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا. لیکن ہمارے ہندو بھائیوں میں نہیں. کہاں سے لاؤ گے اس بیماری کا علاج؟ نرسنگانند تیواری جی داسنا کے مٹھ میں بیٹھ کر تو بڑے بڑی باتیں آپ کو بولنا آتا ہے. کہاں سے لاؤ گے اس بھید بھاؤ کا علاج؟ آنا پڑے گا محمد کے دامن میں, تمہیں آنا پڑے گا قرآن کے اوراق میں, تمہیں علاج ملے گا. تمہیں آنا پڑے گا ابو بکر کی زندگی میں, عمر فاروق کی زندگی میں آنا پڑے گا, حضرت خالد بن ولید کی زندگی میں آنا پڑے گا. الزام لگانا بند کرو. پورا کا پورا بغداد, پورا کا پورا عراق, پورا کا پورا ملک شام کیسے اسلام میں آیا؟ میں نے آج تاریخ پڑھی ہے. آج اب سے پہلے میں نے کہیں نہیں بولا, لیکن آج بولتا ہوں ڈنکے کے چوٹ پر. پورا کا پورا عراق اسلام کی اچھائی کو, برابری کو دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا. حضرت خالد بن ولید گئے تھے, عراق کو فتح کیا تھا. وہاں کے لوکل لوگوں کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا. اس کے بعد پھر ملک شام آتے, ملک شام کو قبضہ کیا. تو ملک شام کے اندر, وہاں پر ملک شام میں پوپ تھے, پوپ اور پادری یعنی عیسائی اور یہودی کے بڑے رہنما تھے, اور وہ اس وقت کے حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے تھے. چاپلوسی مطلب ان کی غلامی کرتے تھے. اس وقت کے ایم پی, علاقے کے ایم ایل ایز, علاقے کے مکھیاؤں کے تلوے چاٹتے تھے, کیونکہ وہاں سے پیسے ملتے تھے. وہ پاپ اور وہ پادری, یہودی اور عیسائی دھرم کے عالم, ان کے گرو کو کہا جاتا ہے. وہ ہمیشہ سے کیا بولتے, وہ ہمیشہ سے اپنے قوم کے لوگوں کو ڈرا کر رکھتے تھے کہ ارے یہ مکھیا جی بہت اچھا ہے, ارے یہ ایم ایل اے صاحب بہت اچھا ہے, یہ ایم پی صاحب بہت اچھا ہے, اس لیے کہ ایسا ایسا کرتا ہے. تو لوگوں کے بیچ میں ہر تقریر میں ان کی تقدس کو بیان کرتے, تو لوگ ہمیشہ بیچارہ مجبور ہو کر ڈرے رہتے تھے. مکھیا ممبر صاحب کہیں کیس میں نہ ڈال دیں, اندر نہ ڈال دیں, اسی لیے وہ ان سے ڈرتے اور اپنے پوپ اور اپنے پادری کے خلاف آواز نہیں بلند کرتے تھے. لیکن جب حضرت خالد بن ولید گئے عراق میں, جب حضرت خالد بن ولید پہنچے ہیں ملک شام میں, یہاں جانے کے بعد وہ جو کر و فر تھا, تانا شاہی تھی, وہ جو پوپ کی تقدس جھوٹی باتیں اور وہ مکھیا ممبر کا زد و کوب تھا, وہ جو تانا شاہی تھی کہ میں تمہارا رب ہوں, میں جو کہوں گا وہی ہوگا, وہ ڈرے سہمے رہتے تھے. آزادانہ زندگی نہیں تھی ان کی, ہمیشہ سے پستے ہوئے چلے آ رہے تھے. حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ہر کوئی آزاد ہے, کسی پوپ کی نہیں چلے گی, کسی پادری کی نہیں چلے گی, کسی مکھیا ممبر کی نہیں چلے گی, بلکہ ہر کوئی آزاد ہے. ہر کوئی پرسنل زندگی کے اندر محنت کرتا ہے, کوئی کسی کا غلام نہیں ہے. ہر کوئی اپنے رب کی, اپنے پرماتما کی عبادت کرو اور ہمیں ٹیکس دیتے رہو, امن و شانتی کے ساتھ رہو. جب ہر کسی کے ساتھ جب مساوات اور برابری کا معاملہ دیکھا تو عراق اور شام کے ٹوٹل یہودی اور کرسچن, وہاں کی یہودیت اور صہیونیت تبدیل ہو جاتی ہے. حضرت خالد بن ولید کے دربار میں پہنچ کر کہتے ہیں, اے خالد بن ولید, ہم نے تو سنا تھا کہ محمد ہیں جو امن پرست ہیں, محمد ہیں جو سب کے لیے برابر پیغام رکھتے ہیں, برابر بھید بھاؤ ان کے دل و دماغ کے اندر نہیں ہے, بلکہ برابر کی انسیت محبت کرتے ہیں. آج ہمیں دیکھنے کو ملا ہے, آج ہمارے دل سے خوف نکل گیا ہے, آج ہم نے برابری کو, انصاف کو دیکھا ہے. اس لیے جس دھرم کو آپ لے کر آئے, بتائیے کیا کرنا ہوگا. پورا کا پورا عراق, بھارت کے کرپٹ میڈیا, تاریخ پڑھو عراق کی, تاریخ پڑھو ملک شام کی, تاریخ پڑھو اندلس کی, تاریخ پڑھو یروشلم کی. حضرت عمر فاروق گئے تھے, لیکن ان کے غلام اونٹ پر بیٹھے تھے, اور حضرت فاروق اعظم نیچے اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے کر جا رہے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ واہ کتنا خوبصورت, نیچے غلام جا رہا ہے, خادم جا رہا ہے, اور اوپر یہ ان کے گرو بیٹھے ہیں, کالے کالے ہونٹ ہیں, پوری کالی شکل ہے, حالانکہ وہ خادم ان کے اوپر تھے. کیوں؟
बारी उनकी बैठने की थी। 700 मील का सफर तय करके यरूशलेम पहुंचे थे उमर फारूक। उनकी इस चीज को देखकर अबू उबैदा ने कहा कि अरे वो हुक्मरान नहीं है, वो नहीं है, गुरु नीचे है, हुक्मरान अमीर हमारे नीचे, खलीफा हमारे जो अमीरुल मोमिनीन है वो नीचे है। उनके इस फ़ैल को देखकर यरूशलेम के हजारों की तादाद में क्रिश्चियनों ने सर झुका दिया। सर मतलब यानी ये कहा कि अमीरुल मोमिनीन, हमने इतना बड़ा बादशाह, इतना दिल वाला बादशाह आज तक हमने नहीं देखा। हमने तो सुना था कि उमर वो है जो तलवारों से बात करते हैं, हमने तो सुना था कि उमर फारूक वो है जिन्हें देखकर दुश्मन अपना रास्ता बदल दिया करता है। इसीलिए हम आज आपको ये लीजिए चाबी, बैतुल मक़दिस की चाबी लीजिए। यरूशलेम में, फलस्तीन में कोई जुल्म ज़्यादती नहीं हुई थी। चीखने वालों कि तलवारों वाला धर्म है, पढ़ो ना कुरान, ला इकराह फिद्दीन, द ट्रूथ स्टैंड्स आउट फ्रॉम द एरर, क्लियर फ्रॉम द एरर, देयर विल बी नॉट कंपल्सन इन द रिलीजन। धर्म के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लेकिन पढ़ोगे कैसे? तुम्हें तो अपने गुरुओं को खुश करने के लिए न्यूज बनाने में बिजी रहते हो, फुर्सत मिलती ही नहीं। अपने ग्रंथों को पढ़ो, मकाम और फजीलत कैसे क्या होती है, इंसान और मानवता किसको बोलते, पढ़ो ग्रंथों को, तुम्हें पता चल जाएगा। आज मैंने एक श्लोक, एक मंत्र पढ़ा है जिसके अंदर वाकईतन इतना अच्छा मैसेज श्री कृष्ण जी ने इंसानों को दिया है। इसके अंदर क्या कहा? ए लोगों, मुझे संस्कृत याद नहीं हुआ है, हो जाएगा बहुत जल्दी में, मैं उर्दू में ट्रांसलेट करता हूं उसको। ए लोगों, ये दुनिया उल्टी वृक्ष है, पेड़ है, यानी ये सूखने वाली पेड़ है और ये पेड़ सूख जाएगी। आपस में जो तुम भेदभाव करते हो, ईश्वर तुम्हारे इस जुर्म अजीम को कभी माफ नहीं करेगा। कृष्ण जी कह रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों, आपको भी खड़ा होना होगा अपना हक लेने के लिए। कोई दलित नहीं है आप में, आपको दलित बनाया गया, आपके वेदांत में दलित नहीं है, आप भारत के संविधान में आप दलित नहीं है, दलित है लेकिन बराबरी का हक आपको दिया गया। नाम है सिर्फ आपका मंगलू, लेकिन आपका मकाम और आपका हक उतना ही है जितना एक बड़े ऊंचे खानदान वाले का जितना हक हो। हक की लड़ाई कौन लड़ा? इस्लाम लड़ा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम, चारों खलीफा, उनके बाद फिर जो सिस्टम शुरू होता है वहां से लड़े। एक औरत को थोटी थी। हजरत उमर फारूक ने कहा कि अगर कोई तलाक देगा तो लाखों करोड़ों रुपए अगर उसने महर में दिया अपनी बीवी को तो वो वापस नहीं मिल सकता, उसको वापस मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बीवी को तलाक होगी, अगर 5 करोड़ रुपए बीवी को महर में दिया हुआ है तो कम से कम आधे रिटर्न होना चाहिए। तो ये कुरान के खिलाफ फैसला था। तो एक औरत को इतनी हिम्मत थी, उस औरत ने अमीरुल मोमिनीन को कहा, ऐ उमर, अपना डिसीजन बदलो। ये थी बराबरी, ये थी जुर्अत, ये इंसाफ। उस औरत ने कहा कि आप कुरान के खिलाफ फैसला नहीं कर सकते। उनकी एक राय थी रखने की कि हम एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, एक बिल ला रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे महर में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए लड़के को। तो उन्होंने, औरत ने क्या कहा कि जब अल्लाह ने कुरान में फैसला कर दिया, जब अल्लाह का कुरान नस्से कती है, उमर फारूक, नबी ने कोई तब्दीली नहीं की, अबू बकर ने कोई तब्दीली नहीं की, तो आप कौन होते हैं? तो उमर फारूक ने कहा कि आज मुझे इस बुढ़िया ने दीन सिखा दिया। एक औरत को हक होता था अपना, एक औरत को हिम्मत होती थी अपना हक मांगने का। किसने ये जुरात दी, किसने ये पैगाम, किसने ये हक दिए बराबरी का? इस्लाम ने दिए। इस्लाम ने ये मकाम दिया है औरतों को, उनको सम्मान देना निकाह करके। वरना अमेरिका चले जाइए आप, अमेरिकन में वी आर लिविंग टुगेदर। आज अमेरिका में क्लिंटन, जो कुछ दिनों पहले सदर था अमेरिका का, उसने द स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में कहा था, यानी भारत अमेरिका का जो सदर होता है वो पूरे 5 साल में एक बार आवाम को, जनता को संबोधित करता। तो संबोधन में उन्होंने क्या कहा था अपनी स्पीच में? द स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में यह कहा था कि अनकरीब अमेरिका में हरामजादों की तादाद होगी, हरामजादे बास्टर्ड की तादाद होगी।
الفاظ باسٹرڈ کے نہیں استعمال کیے, لیکن یہ استعمال کیا تھا کہ born and the lots of people born without any wedlock. wedlock مطلب نکاح کو بولتے ہیں انگریزی میں, wedlock یعنی بچے پیدا ہوں گے بنا نکاح کے. اور یورپ میں ہو رہا ہے, یورپ کے اندر ہو رہا ہے, وہاں پر بچے پیدا ہوتے ہیں, شادی نہیں ہوتی. آج ہمارے بھارت میں بھی وہ کلچر آ گیا, لیو ان ریلیشن, فیشن. دیکھیے عزت, زنا کو کتنا خوبصورت نام دیا, وی آر لیونگ ٹوگیدر. واہ, بہت خوبصورت لفظ ہے, بہت پیارا لفظ ہے. اینڈ وی آر ریلیشن شپ فرام دا لانگ ٹائم, ہم بہت زمانے سے ریلیشن شپ میں ہیں. ریلیشن شپ کا مطلب ناجائز سمبند میں ہے. بتائیے کتنا خوبصورت نام دیا میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں. کس نے عورت کو مقام دیا؟ حرامی بچے پیدا ہوتے تھے, لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں چلے گا یہ. اگر کسی عورت سے تمہیں پیار ہے, محبت ہے, تو جائز کرو اس کو, ویٹ لاک کرو پہلے. The first of will be wedlock, and after that you can, تب آپ you can with her the relationship continue آپ کر سکتے ہو, ان کے ساتھ آپ آگے رشتہ بڑھا سکتے ہو. مقام کس نے دیا؟ قرآن نے دیا. مقام کس نے دیا؟ محمد رسول اللہ کی زندگی نے دیا. لیکن آج لوگ تلے ہیں جناب اسلام کو بدنام کرنے میں. میں لکھ کر دیتا ہوں, نہیں پروف کر سکتے اسلام کے مقابلے میں نہیں آ سکتے کوئی بھی, کہیں سے کہیں تک بھی. ایسا نہیں کہ عمر فاروق تھے 23 لاکھ مربع میل کو فتح کیا تھا تو جو من میں آیا کیا. نہیں, قرآن کے خلاف, نبی پاک علیہ السلام کے فرمان, ان کے طریقے کے خلاف. عمر فاروق کو بھی ادھیکار نہیں. اتنے بڑے طاقتور جنرل, مشرق و مغرب کو فتح کیا, حضرت عباس کے گھر کا پرنالہ اکھاڑ کر پھینک دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ, چونکہ پانی نکلتا گرتا تھا مسجد نبوی کے قریب میں, تو نمازیوں کو دقت اور دشواری ہوتی تھی. تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو حضرت عباس غائب تھے, ان کی عدم موجودگی میں پرنالہ کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اس کے بعد حضرت عباس آتے. حضرت عباس نے کہا کہ یہ پرنالہ کون اتارا؟ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین نے اتار دیا پرنالہ. غصہ ہو گئے. کہاں جاتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں گئے. اس وقت کے سپریم کورٹ جج ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپریم کورٹ کے جج تھے, وہ جسٹس تھے. ان کے پاس کیس پہنچتا. کیس پہنچنے کے بعد عمر فاروق بھی حاضر ہوئے. عمر فاروق کے اوپر کیس ہو گیا. کن پر کیس ہوا؟ امیر المومنین پر, جو حکمران اعلیٰ ہے. اگر آج کسی منتری کے خلاف کیس کر لو تو تمہاری تو ڈیتھ, موت پکی ہے. اگر آج کے ڈیٹ میں کسی نیتا کے خلاف FIR کر لو تو آج تو پھر آپ کا ٹولریشن اتنا ہوگا, آپ کو اتنا ٹارچر کیا جائے گا کہ مت پوچھے. جیسے ہم کو کیا جاتا ہے, ہم کو بھی کیا جاتا ہے, ہم نیتاؤں سے ویسے بھی ٹکرا جاتے ہیں. کچھ شاید میں پاگل ہوں کیا ہوں, لیکن مجھے جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے, ہم جو چیز سمجھ لیتے ہیں کہ غلط ہے تو غلط ہے, بس غلط ہے. میں کہوں گا, مر جاؤں گا, یہ غلط ہے تو غلط ہے. میرے باپ بھی, میری ماں بھی کوئی کرے غلط تو میں کہہ دوں گا کہ امی یہ غلط ہے, ابا یہ غلط ہے. وی آر ناٹ ایکسپٹیبل, دس ورک از ناٹ سویٹیبل. یہ ٹھیک نہیں, غلط ہے تو غلط. تو کہاں گئے؟ سپریم کورٹ گئے. اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے یہ نہیں کہا کہ امیر المومنین آئے جلدی کرسی دو, نہیں, دوسری کیسوں کی ہیئرنگ چل رہی ہے. وہاں پر حضرت عمر فاروق باہر کھڑے ہیں. 23 لاکھ مربع میل کو فتح کرنے والا امیر, کیس ہوتا ہے ان کے خلاف, باہر کھڑا ہے, کورٹ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. ہمت نہیں ہے کہ اندر جائیں. چیف جسٹس نے کہا جب کیس ختم ہوگا, پہلے جس کی ہیئرنگ چل رہی اس کی پوری ہوگی, امیر المومنین کو اندر بلایا جاتا ہے. آئیے کیا بات. امیر المومنین نے بولنا شروع کیا تو چیف جسٹس نے منع کر دیا کہ نو, ناٹ الاؤڈ ٹو سے اینی تھنگ, پرمیشن نہیں, آپ خاموش رہیے. بیکاز دس کیس از ریلیٹڈ ٹو دا ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کیس کیا ہے, پہلے وہ بتائیں گے. تو حضرت عباس سے کہا گیا کہ بتاؤ کیا ہے, کیا معاملہ. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب, او مائی لارڈ, پرنالہ جو تھا حضرت ابو بکر کے زمانے میں رہا, محمد رسول اللہ کے زمانے میں رہا, انہوں نے نہیں ہٹایا.
انہوں نے ہٹا دیا, بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود, انہوں نے ہٹا دیا. اب بتائیے تکلیف ہو رہی, اس لیے ہم کو انصاف ملنا چاہیے. ایک عام آدمی اس وقت کے پرائم منسٹر کے خلاف کیس لڑ رہے ہیں. سنجیو بھٹ نے کیا کیس کیا بیچارہ, گجرات کے دنگوں کے مجرمین کو جیل میں ڈالنے کے لیے اس بیچارے کو ہی الٹے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اسلام انصاف کو بناتا ہے, اسلام انصاف پیدا کرتا ہے. امیر ہو کہ کوئی ہو, اس کو بھی کٹگھرے میں آنا پڑے گا. عمر فاروق کٹگھرے میں کھڑے ہیں اور صاف عباس کہتے ہیں مجھے انصاف چاہیے. میرا وقت ہو چکا ہے, بس صرف 5 منٹ چاہوں گا میں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب و مائی لارڈ, مجھے انصاف, آئی وانٹ ٹو جسٹس, آئی وانٹ ٹو انصاف, مجھے انصاف چاہیے, مجھے جسٹس چاہیے. مجھے نہیں کچھ چاہیے کہ امیر المومنین ہے کہ نہیں ہے, مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا کہ نہیں امیر المومنین ہے تو مجھے قتل کر دیں گے, نہیں. لیکن وہ امیر المومنین تھے, وہ بھی کھڑے ہو کر سوالوں کا جواب دیتے ہیں. اتنے میں پھر حضرت عباس بولنے لگے, جج صاحب ایک بات اور بولو, وہ جو پرنالہ لگا ہے وہ محمد الرسول اللہ کے مشورے سے لگا ہے, اور محمد الرسول اللہ نے نشان دے کر خود کھڑے ہوئے محمد رسول اللہ اور مجھے کہا کہ چچا آپ میرے کندھے پر آ کر کے اس پر نالے کو لگائیے. انہوں نے کہا اچھا ایسا ہوا. حضرت عباس سے چیف جسٹس نے کہا کہ اینی آئی وٹنس, کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ تو فوراً گئے انصار کو لے کر آئے. تو 2-3 صحابی نے کہا کہ ہاں اللہ کے چیف جسٹس جج صاحب, انہوں نے جو باتیں کہی وہ بالکل صحیح ہے. تو حضرت اتنا سننا تھا کہ عمر فاروق کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے. انہوں نے کہا اے عباس مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معلوم نہیں تھا, آؤ جیسے محمد نے لگوایا تھا میں آج تمہارے پر نالے کو ویسے ہی لگواتا ہوں. امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل کو فتح کرنے والا, جن کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے محل کے اندر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا, وہ امیر المؤمنین کھڑا ہوتا ہے. حضرت عباس کو کھڑے کرتے اپنے کندھے پر اور پر نالے کو سیٹ کرتے ہیں, اس پائپ کو لگاتے جس سے پانی نیچے نکلتا ہے. یہ عمل دیکھ کر حضرت عباس نے ان کی اس حرکت کو دیکھ کر, ان کی عدل کو دیکھ کر, ان کی اس انصاف کو دیکھ کر حضرت عباس نے اس گھر کو مسجد نبی کے اندر دے دیا. ہے کوئی حکمران ایسا بتاؤ آج کی تاریخ میں تقریباً 5000 ایسے ایم پیز ایم ایل ایز ہیں, 500 پچھلے جب سے آزاد ہوا ہے بھارت تب سے لے کر آج تک, جن پر ریپ کے کیسز ہیں, جن پر چوری کے کیسز ہیں, ڈاکے ڈالنے کے کیسز ہیں. ہے کوئی مائع کنال جو ان پر کیس چلائے اور ان کے اوپر ٹرائل شروع کرے؟ نہیں چلا پاؤ گے. کیوں؟ تمہارے پاس ایسا کوئی نظام ہی نہیں ہے. اگر ایسا کوئی نظام ہے کہیں پر تو وہ اسلام کے اندر ہے. برابری کا نظام اگر کہیں پر ہے, مساوات کا کوئی نظام اگر کہیں پر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت, اللہ کی بھیجی ہوئی قرآن کے اندر ہے. اور صاف لفظوں میں کہا ہے انصاف کرو, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها, جن کا جو حق ہے پورا کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, جب تم فیصلے کرو لوگوں کے بیچ میں, یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے بیچ میں, بین الناس human beings, when you become chief justice and you have to judge on the record, on the truth things, not a liar. جھوٹے پن کی وجہ سے نہیں, سچی باتیں لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے. میرے بھائیو, آپ کے اس جلسے میں, آپ کے اس پروگرام میں مجھے آ کر بہت خوشی ہوئی. آپ کے مہمان مقرر شیخ مولانا جرجیس انصاری صاحب, میں بھی ان کا بچپن سے فین رہا. ہم پڑھنے کے زمانے سے بھی ان کی تقریریں سنا کرتے تھے. تو بہرکیف آپ کے اس گاؤں میں جلوہ فروز ہیں. ابھی کچھ دیر کے بعد ان کا بھی پروگرام ہوگا, اور ہماری اور ان کی ابھی تک کی کچھ جگہوں کے اوپر ہم لوگوں کا پروگرام ہوا ہے, ورنہ ہم لوگوں کا پروگرام میچ نہیں ہوتا. یہ اسی پروگرام میں 3 مرتبہ تاریخیں بدلی گئی میچنگ کے لیے, تب جا کر ہوا. وہ اپنے الگ فیلڈ میں جاتے ہیں, ہم اپنے الگ فیلڈ میں جاتے ہیں. لیکن آج کا جو پیغام ہے یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے پیغام. انصاف اور عدل کسی
قانون کسی ضابطے میں، کسی دھارمک گرنتھ میں ہے تو وہ قرآن میں اور سنت میں ہے۔ یہی قرآن و سنت کا پیغام ہے۔ اس کانفرنس سے یہ پیغام جانا چاہیے۔ یہ یوٹیوبر ہمارے جتنے بھی ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان پیغامات کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہمارے اسلام میں عدل اور انصاف تھا، اور ابھی اگر کوئی کمی ہے تو اس کو ہم دور کریں گے، اور اسی عدل و انصاف کے ذریعے سے دنیا کے اندر امن اور شانتی، اور پوری دنیا کا دھرم اگر کوئی ہوگا تو اسلام ہوگا، اسی عدل و انصاف کے ذریعے سے ہوگا۔ ورنہ ظلم و زیادتی، جب ناانصافی بڑھتی ہے تو ظلم و زیادتی بڑھ جاتی ہے، بلکہ سرکاریں گر جاتی ہے ظلم و زیادتی کر کے۔ ابھی تو کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے دنیا کی گدیوں میں، صرف بھارت میں نہیں اکثر جگہوں کے اوپر، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا اپنی راجنیتی کی گدی چمکانے کے لیے۔ یہ بھومیاں، یہ منیار، یہ چمار، یہ چودس، یہ تیلی، یہ وہ، یہ فلاں، یہ ڈھماکا نہیں۔ میرے ہندو بھائیوں، ایک انسان ہو آپ، ایک منشیہ ہو۔ جو بولتا ہے ان کو کہو منوسمرتی لا کر دکھاؤ مجھے۔ ملیچ بھاشا کرتاتین وید واکیہ پرانڈ مکھا۔ ملیچ ہیں ہم۔ ملیچ مطلب ملیچ کا مطلب ناپاک کہہ دیا گیا، حالانکہ ناپاک نہیں، ملیچ مطلب سب سے پرانے انسان، پرانے مانو۔ ملیچ بھاشا کرتاتین وید واکیہ پرانڈ مکھا۔ بولیں گے ہم انشاءاللہ، رکھیں گے لوگوں کے سامنے میں باتیں جہاں تک ہو سکے گی۔ جب تک جان ہے، جب تک طاقت ہے، جب تک خون کا آخری قطرہ بدن میں رہے گا تو ہم ہندو بھائیوں کی بھی حقیقت ان کو بتائیں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ آپ بھی ایشور کے ایک بندے ہیں، آپ کو بھٹکا دیا گیا، بہکا دیا گیا۔ آواگمن کا عقیدہ نہیں ہے ویدات میں، گائے ماس کا جھگڑا نہیں ہے ویدات میں، 7 جنموں کا عقیدہ نہیں ہے ویدات میں۔ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ پڑھ لیجئے۔ پڑھنے والے جانتے ہیں، بولتے نہیں کیوں دبا دیے جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے، کچل دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عدل و انصاف سے کام کرنے کی اور امن اور سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، اور قرآن و سنت سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے اور کو جاننے سمجھنے کی جستجو اور استقامت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔